Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Abdul Haq, Diniyat teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniyat online classes. My dear students, today we are continue our third chapter, Salah, as you read in previous lectures. The prerequisites of Salah, obligatory action of Salah, and Mufsidatus Salah. Today we are going to read the complete procedure of offering Salah. When we intend to offer Salah, first we make wuzu, ablution, in the prescribed manner. And then we stand erect facing Kaaba, house of Allah in Mecca, in a mosque or on a clean place devoid of any filth or impurity. If we are praying in open, then we must keep something in front of us as a partition or as a mark of an obstacle. This is called sutra. Then we may make niyyah of the relevant salah. Then after pronouncing takbir-e-tahrima, we raise both hands up to the lobes of the ears or up to the shoulders. Then we keep the right palm on the left hand and rest it across the chest or below it. Then we recite Sana and then Suratul Fatiha, followed by at least 3 verses from the Quran. जब हम नमाज पढ़ने की नीयत करते तो सबसे पहले वज़ू करते, फिर काबा रुख होकर सीधे खड़े हो जाते हैं, या तो मस्जिद में या किसी पाक साफ जगह पर जहां किसी तरह की कोई गंदगी ना। अगर हम नमाज किसी ओपन जगह पे पढ़ रहे हैं तो हम अपने सामने कोई ऐसी चीज पार्टीशन के तौर पे रखते हैं जिससे रुकावट पैदा हो जाए, तो ये सुतरा कहलाता है। फिर हम नियत करते हैं उस खास नमाज की जो हम पढ़ रहे हैं। फिर तकबीर तहरीमा कहकर अपने दोनों हाथों को कान के लोब तक या कंधों तक उठाते हैं। फिर हम अपने राइट पाम को लेफ्ट हैंड पे रखते हैं और फिर सना पढ़ते हैं। सना के बाद सूरतुल फातिहा पढ़ी जाती है और उसके बाद कोई छोटी सूरह या बड़ी सूरह है तो कम से कम 3 आयत। फिर हम अल्लाह अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथों को उठाते हैं और फिर रुकू में चले जाते हैं। रुकू is performed by bending forward at right angles and supporting body weight on the hands by catching hold of the knees. In this position, following words called tasbih are recited at least 3 times. रुकू जब हम करते हैं तो सामने की तरफ झुकते हैं और अपने दोनों हाथों से घुटने को पकड़ते हैं और इस पोजीशन में हम तस्बीह पढ़ते हैं कम से कम 3 मर्तबा। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। After this, we rise and stand erect. While doing so, we recite Sami Allahu liman hamida. फिर इस पोजीशन से हम सीधे खड़े हो जाते हैं
اور اس وقت ہم پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور پھر سیدھے کھڑے ہونے کے بعد after standing erect from ruku position, we pause and recite رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ۔ پھر رکوع کی حالت سے ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور تھوڑی دیر رکتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اور اس وقت پڑھتے ہیں رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا وَفِيهِ۔ Then we perform sajda and recite the following tasbih at least 3 times. پھر ہم سجدہ کرتے ہیں اور سجدے کی حالت میں یہ تسبیح 3 بار پڑھتے ہیں۔ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ Then lifting our head from sajda position, we sit up straight and recite. پھر ہم سجدے سے اپنا سر اٹھاتے ہیں اور سیدھے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ Then reciting takbir, we perform the second sajda. پھر ہم تکبیر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرتے ہیں۔ After completing the second sajda, we get up and stand erect for the second rak'ah. اس طرح سیکنڈ سجدہ کرنے کے بعد ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں دوسری رکعت کے لیے۔ While doing so, we recite takbir and simultaneously do رفع الیدین۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو تکبیر پڑھتے ہیں۔ The second rak'ah is also completed in the same manner and in the same sequence as the first rak'ah. After completion of the second rak'ah, we have to sit in qada and recite at-tahiyyat, followed by Salatu Ibrahim, and complete the salah by reciting salam, turning our face towards the right and then to the left. دوسری رکعت کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم قادے میں بیٹھتے ہیں اور پھر اتحیات پڑھتے ہیں، اس کے بعد صلاۃ ابراہیم پڑھتے ہیں اور پھر ہم اپنی نماز مکمل کرتے ہیں سلام پھیر کر، پہلے داہنی طرف اور پھر بائیں طرف۔ یہ اس طرح سے ہماری نماز اگر 2 رکعت والی ہے تو کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ If we are offering a 3 or 4 rakat, then after reciting at-tahiyyat in the qada position, we get up for starting the 3rd rakah. While rising up to stand, we do raf'ul yadain with takbir. The 3rd and the 4th rakah are completed in the same way, and after their completion, we keep sitting in qada akhira, the last or second sitting. And after reciting at-tahiyyat and Salatu Ibrahim, we finish the 3 or 4 rakat. In case of 3 or 4 rakat, only Al-Fatiha is recited in the 3rd and the 4th rakah. Unlike the first and second, when Al-Fatiha is followed by recitation of at least 3 verses from the Quran. اگر ہم تیسری یا چوتھی رکعت پڑھ رہے ہیں تو ہم اتحیات پڑھتے ہیں قاطع پوزیشن میں اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر تیسری اور چوتھی رکعت کمپلیٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے اور پھر قادہ اخیرہ میں بیٹھتے ہیں اور اتحیات اور صلاۃ ابراہیم کے بعد ہم
سلام پھیرتے ہیں۔ اگر نماز 3 یا 4 رکعت والی ہے تو ہم تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جبکہ اگر نماز 2 رکعت والی ہے تو دونوں رکعت میں ہم الفاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھتے ہیں۔ After finishing Salah, we can pray to Allah and beg for anything required. نماز فنش کرنے کے بعد، مکمل کرنے کے بعد ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ Prophet sallallahu alaihi wasallam generally uttered following words 3 times. اللہ کے رسول عام طور سے ان الفاظ کو پڑھا کرتے تھے 3 مرتبہ: استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، followed by the prayer اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس طرح ہم اپنی نماز کمپلیٹ کرتے ہیں۔ In this chapter, you have learned the complete procedure of Salah and the prerequisites of Salah. نماز کی کیا شرطیں ہیں، the obligatory action of Salah، نماز کے کیا فرائض ہیں، manner of سجدۃ السہو and مفسدات الصلاۃ، یعنی کن کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، and the complete procedure of Salah you have learned. If you have any doubt, then you repeat these 3 videos about Salah, and not understand from these videos, then ask me personally on WhatsApp number. Thank you for everyone. Thank you very much.